الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے تورات اور قرضہ، دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 4 اکتوبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ پچھلے پروگرام میں تورات اور قرضہ کے پہلے حصے میں جب یہ بات کی گئی کہ تورات میں تو 7 سال کے بعد قرض کی معافی کا حکم ہے، تو اس پہ بالیقین سننے والوں کے ذہن میں دو بڑے نقطے یا دو بڑے سوالات یا دو بڑے خیالات ابھریں گے۔ ایک سوال یہ آئے گا کہ جی افضل صاحب، آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو قرآن کے پابند ہیں، آپ تورات کی بات نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم قرآن کو اپنے لیے قانون سمجھتے ہیں، اور یہودی جو ہیں، جو کہ اس وقت بینکنگ سسٹم کے اصل کردہ درتا ہیں، وہ تورات کے قانون کو ماننے کے دعوے دار ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ قرآن کی بھی بات کریں گے، اور قرآن کا اور حدیث پاک کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اگر امیر آدمی غریب آدمی کو قرضہ دے تو خواہ وہ قرضہ 10 سال رہے 20 سال رہے، ادا نہ ہو سکا تو بھی مقروض کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھا جائے گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے، یا اس مقروض اور فوت ہو جانے والے شخص کے وارثان میں سے کوئی وارث اس کو اپنے ذمے قبول کر لے کہ میں ادا کروں گا، تو پھر اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ یعنی قرآن کے مطابق، حدیث پاک کے مطابق قرض کی معافی 7 سال سے مشروط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، لیکن اگر یہودیوں کو ہمارے اس 7 سال سے زیادہ دورانیے والا قرآن کا قاعدہ قبول ہے، تو پھر یہودی یہ قبول کریں کہ وہ قرآن کے باقی احکامات کو بھی قبول کریں گے، جس میں قرض کے حوالے سے قرض کی واپسی اصل زر کی واپسی ہے، سود کی ممانعت ہے، سود کا کوئی ذکر نہیں ہے، سود کا لینا دینا لکھنا، یہ سارا معاہدہ کرنا، یہ بینکنگ سسٹم، یہ سارا نظام ہی عجیب و غریب ہے، ظلم کا نظام ہے، الہامی کتب سے انکار اور کفر کا نظام ہے۔ تو اگر یہودیوں کو قرآن کے قوانین قابل قبول ہیں کہ جی 7 سال کے بعد قرض معاف نہیں ہوگا، تو پھر قرآن کا حکم تو یہ بھی ہے کہ سود کا لینا دینا ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو پھر سود کے جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہو چکے وہ سب واپس کرنا ہوں گے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ بنگلہ دیش یا انڈونیشیا یا مصر یا کوئی بھی ملک جتنا بھی وہ اماؤنٹ رقم ڈالر وہ انٹرسٹ اور سود کی مد میں جمع کروا چکا ہے، پھر وہ یہودیوں کو واپس دینا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں سود کی ممانعت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سود کی ممانعت تورات میں بھی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے قوانین کا مجموعہ ہے، جس کو کہ یہودی خود مانتے ہیں۔ اچھا، یہ تھا ایک نقطہ، ایک اعتراض، ایک بات کا جواب۔ اور جب آپ قرآن کو ماننے کی بات کریں گے تو پھر خادم حسین رضوی صاحب اور عمران نظر حسین صاحب جیسے علماء دین کا مشورہ پھر سے ماننا پڑے گا، جو اپنی ساری زندگی اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ اصل زر واپس کیا جائے گا، سود ادا نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات، اب اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ کوئی شخص 7 سال پر قرض کی معافی کو سن کر اگر یوں ہنستے ہوئے جواب دے کہ بھئی یہ تو بڑا غیر فطری سا قانون ہے کہ جس کو قرض دیا وہ خود جان بوجھ کے لٹکاتا رہے گا، بہانے سے ٹال مٹول کرتا رہے گا اور 7 سال کی مدت نکال دے گا اور پھر معافی کی امید رکھے گا، تو یہ جو 7 سال کی معافی والا تورات میں بیان کردہ قانون ہے، یہ تو غیر فطری قانون ہے۔
تو اگر اس بات کے اوپر بھی غور کیا جائے تو پھر یہودیوں کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج کی موجودہ تورات میں چند ایسے نکات، چند ایسے قوانین ضرور شامل کر دیے گئے ہیں جو کہ اصل نسخے کو، اصل جو الہامی کتب تھیں ان کو تبدیل کر کے، تحریف کر کے جو نئی باتیں انسانوں نے لکھ دیں، تو وہ انسانوں کی شامل کردہ باتیں آج کی تورات میں موجود ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں بات کرتے ہیں کہ اگر 7 سال کے بعد قرض کی معافی والا قانون اس لیے غیر فطری ہے کہ مقروض تو ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے 7 سال نکال دے گا اور پھر قرض کی معافی کی امید رکھے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ غیر فطری قانون ہے، اور اگر یہ غیر فطری قانون ہے تو یہ اللہ کا قانون نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تورات میں کچھ قوانین انسانوں کے شامل کردہ ہیں۔ اب جو قوانین اللہ تعالیٰ کے ہیں اور جو انسانوں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تورات کا نام لے کر کے، ان دونوں کی پہچان آج بھی ممکن ہے۔ آج بھی یہ ممکن ہے کہ تورات کی وہ آیتیں، وہ قوانین، وہ نشانیاں، وہ ورسز کہ جو قرآن پاک سے مطابقت رکھتی ہیں، ان کے بارے میں یہودیوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہ سچی ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہ سچی ہیں، کیونکہ یہ قرآن اور تورات دونوں کی سملر ورسز ہیں۔ تو جو سملر ورسز ہوں گی ان کو مانا جائے گا کہ یہ اصل الہامی کتب میں سے ہیں، یہ اصل الہامی قوانین ہیں، یہ فطری قوانین ہیں، اور ان کو ماننا دونوں فریقوں پر لازم ہوگا، مسلمانوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی۔ چلیے آئیے آج کے پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ فطری اور غیر فطری قوانین، الہامی اور غیر الہامی قوانین کا آج تجزیہ کس شکل میں ممکن ہے۔ جوئش انسائکلوپیڈیا آرٹیکل نمبر 4566 یعنی 4566 نمبر جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل، اس کا نام ہے دا 613 کمانڈمنٹس، 613 احکامات۔ اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ جو پروہیبٹیو کمانڈمنٹس ہیں جو کہ 365 ہیں، ان میں سے کلاز نمبر 235 اینڈ کلاز نمبر 236، ان دونوں کلازز کی سٹیٹمنٹ کو اکٹھا یوں پڑھ لیں، لونز ٹو اور بائی این اسرائیلائٹ اپون عشری، یہ ہے پروہیبٹیو کمانڈمنٹ۔ یعنی کوئی یہودی کسی کو قرض دے یا کوئی شخص یہودی کو قرض دے تو عشری یعنی سود پر نہیں دیا جائے گا، سود کی ممانعت ہے۔ یہ 235 اور 236 کلاز ہے 613 کے احکامات میں سے۔ 365 جو پروہیبٹیو کمانڈمنٹس ہیں ان میں سے جو نہیں والے حکم ہیں، انکار والے، ممنوع والے، حرام والے، ناجائز والے، اس میں یہ بتا دیا گیا کہ کسی اسرائیلی شخص کو سود دیا جائے یا کوئی اسرائیلی شخص کسی کو سود دے تو سود پر نہیں دیا جائے گا، اور یہی بات قرآن میں ہے۔ قرآن بھی تو سود کی ممانعت کرتا ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب یا عمران نظر حسین صاحب یا اشرف آصف جلالی صاحب یا دیگر علماء کرام وہ یہی تو بات کرتے ہیں کہ سود کی ممانعت سب کے لیے ہے، خواہ کوئی اسرائیلی ہو یا نہ ہو، خواہ کوئی جو ہو یا جینٹائل ہو، سب کے لیے عشری کی ممانعت ہے۔ تو یہ ہے قرآن اور تورات کے قوانین کا متفقہ نقطہ۔ اسی سے آگے کلاز نمبر 237 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سود کے حوالے سے جس طرح قرآن و حدیث میں بات ہے، بیان ہے کہ سود بھی منع، سود کا یعنی لکھنا بھی منع، اس کا معاہدہ کرنا بھی منع، اس کی یعنی سود کی ٹرانزیکشن میں بطور گواہ شامل ہونا بھی منع۔ تو یہی سٹیٹمنٹ تورات میں بھی ہے، کلاز نمبر 237 which is out of 365 prohibitive commandments۔ تو سٹیٹمنٹ سنیے، عشری اور پارٹیسپیشن دیر ان ایدر ایز شیورٹی، وٹنس اور رائٹر آف کانٹریکٹس، یعنی جو سود ہے وہ بھی ممنوع ہے، اور اس میں جو بھی کوئی شامل ہو جائے، لینے والا، دینے والا، یا ضامن یا گواہ یا کانٹریکٹ لکھنے والا، یہ سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یہی قرآن ہے اور یہی تورات ہے۔
دونوں الہامی قوانین میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ سود مکمل منع ہے، اس کا لکھنا، اس کی ضمانت دینا، اس میں گواہ بننا، اس کا کانٹریکٹ لکھنا، یہ سب کا سب منع ہے۔ لہٰذا بینکنگ سسٹم جو ورلڈ وائڈ اس وقت بنی نوع آدم کی گردن میں غلامی کا جدید توق بنا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا توق کاٹ کے پھینکنے والا ہے، یہ سارے کا سارا بینکنگ سسٹم توڑ کر کے دوبارہ سے ہمیں واپس بیت المال اور کامن ویلتھ کے نظام پہ جانا پڑے گا، جو کہ آج بھی ممکن ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے پروہیبیٹیو کمانڈمنٹ سن لیں جو کہ قرآن کے مطابق تھیں۔ اب آپ اوپر آ جائیں اس آرٹیکل پہ مینڈیٹری کمانڈمنٹس جو کہ لازمی احکامات ہیں، اوامر میں سے ہیں، 248 ان کی ٹوٹل تعداد ہے تورات کے مطابق، اور اس میں سے آرٹیکل نمبر 198 کے الفاظ پہ غور کریں کہ مینڈیٹری کمانڈمنٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹو لینڈ آن اشری ٹو آئیڈولیٹرز، بت پرستوں کو سود پر قرضہ دیا جائے گا، یہ مینڈیٹری ہے۔ اب آپ پہلے سن چکے کہ جو پروہیبیٹیو کمانڈمنٹس ہیں اس میں تو مکمل طور پہ لکھ دیا گیا کہ سود منع ہے، سود کی ضمانت منع ہے، سود میں بطور گواہ شامل ہونا منع ہے، سود کا کانٹریکٹ لکھنا بھی منع ہے، یہ تھا سب کے لیے جنرل۔ لیکن جو تحریف شدہ اور تبدیل شدہ قانون ہے جو محسوس ہوتا ہے کہ بعد میں شامل کیا گیا ہے، اس میں ہے کلاز 198 آف مینڈیٹری کمانڈمنٹس جو یہ کہتی ہے کہ جی بت پرستوں کو سود پر قرضہ دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ یہ کسی انسان نے شامل کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ایز اٹ از مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF جیسے اداروں کو آج فی زمانہ صرف اور صرف بھارت سے سود وصول کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آج بھی بتوں کے پجاری اور بچھڑے کے پجاری ہیں، اور باقی جو ساری دنیا ہے اس میں یہ کیفیت نہیں ہے۔ بالخصوص مسلمان ممالک جو ہیں وہ آئیڈولیٹری کی اس لعنت سے مبرہ ہیں، پاک ہیں۔ مسلمان ملکوں میں بت پرستی نہیں ہو رہی، مسلمان بت پرست نہیں ہیں، یہ بات یہودی اور عیسائی خود اقرار کرتے ہیں کہ مسلمان بت پرست نہیں ہیں۔ تو اگر مسلمان بت پرست نہیں ہیں تو پھر سب کو، ہمارے پاکستانی حکمرانوں کو، مسلمان دنیا کے سب حکمرانوں کو، اقوام متحدہ کے سب کرتا دھرتا لوگوں کو، IMF کے کرتا دھرتا لوگوں کو، ورلڈ بینک اور مالیاتی اداروں کے کرتا دھرتا لوگوں کو پھر سے یہ بات ماننی پڑے گی کہ ادھر آپ قرآن کو مانیں اور تورات کو مانیں، دونوں الہامی قوانین کے مطابق سود کی ممانعت ہے، اور توحید پرستوں کے لیے، مونوتھیسٹ پیپلز کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمز کے لیے سود کی ممانعت تورات میں بھی ثابت ہو گئی اور قرآن میں بھی ثابت ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران نظر حسین اور خادم حسین رضوی جیسے علماء دین پھر سے سچے ثابت ہو گئے کہ سود نہیں دیا جائے گا، صرف اصل زر ادا کیا جائے گا۔ اور پھر آج کے اس پروگرام کے دوسرے حصے کا اختتام پھر یہ عرض کرتا چلوں کہ جتنا انہوں نے ہمیں اصل قرضہ دیا اور جتنا ساری دنیا کے ممالک آج تک 50 سالوں میں یا 60 سالوں میں یا 70 سالوں میں جتنا ہم سود ادا کر چکے ہیں، اور فارکس پیرٹی کی صورت میں جتنا ہم یہ ظلم برداشت کر چکے ہیں اور جتنی ایکسٹرا اماؤنٹ انہیں دے چکے ہیں، اگر ان سب کی فیئر کیلکولیشن کی جائے تو بالیقین ہم ان کے مقروض نہیں ہیں، وہ ہمارے مقروض ہیں۔ اس کی ایک سادہ مثال آپ یوں سن لیں، سمجھ لیں کہ پاکستان میں کسانوں نے چاول اگایا، کھیت میں محنت کی، چاول اگانے میں، چاول کاٹنے میں، اس کو چھاننے میں، اس کو پیک کرنے میں، بوریاں ٹرک پہ لادنے میں، ٹرک کا جناب پنجاب سے سندھ میں جانے تک، پھر سندھ سے بحری جہاز پہ لوڈ ہونے تک، کتنا بڑا یہ محنت کا ایک معاملہ ہے جس میں کئی انسانوں کی محنت شامل ہے، اور پھر کئی ٹرکوں کے، سینکڑوں ہزاروں ٹرکوں کے مال کو بحری جہاز میں جب لادا جاتا ہے تو ایک بحری جہاز تیار ہوتا ہے۔ وہ اتنی محنت والا، اتنے زیادہ مال و متاع والا، اتنے زیادہ سامان والا بحری جہاز جب یورپ امریکہ پہنچتا ہے تو بدلے میں وہ قیمت کیا ادا کرتے ہیں؟
کچھ بھی نہیں ادا کرتے. صرف آپ کے لیپ ٹاپ پہ یا آپ کے موبائل پہ آپ کو ایک نمبر دکھا دیا جاتا ہے, ٹک 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 ٹک, یہ ہے جی ایک نمبر آپ کی اسکرین پہ اپیئر ہو گیا اور یہ انہوں نے قیمت ادا کر دیا. واہ, یہ ہے وہ جادوگری, یہ ہے وہ ظلم, یہ ہے وہ دھوکہ جو وہ 100 سال سے پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ روپیہ خواہ پاکستانی ہو یا بھارتی ہو یا ڈالر ہو امریکہ کا یا پاؤنڈ سٹرلنگ ہو برطانیہ کا, دنیا کی یہ سب کرنسیاں, پیپر کرنسیاں, یہ سب کی سب صرف ضمانت نامے ہیں, اصل رقم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے 100 سال سے وہ دنیا کا مال لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں اور بدلے میں کچھ نہیں دے رہے. بحری جہاز مال کے بھر بھر کے ان کے ہاں پہنچتے ہیں اور وہ ادھر سے یا تو ضمانت نامہ بطور کاغذ بھیجتے رہے 100 سال, اور اب وہ ایک نمبر ٹک 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 آپ کی اسکرین پہ شو کر دیتے ہیں, جی آپ کو یہ $10,000 وصول ہو گئے یا یہ $10 کروڑ وصول ہو گئے. اور واہ, اس اسکرین پہ ایک نمبر دکھا دیا تو کیا اتنے بڑے بحری جہاز کی قیمت ادا ہو گئی. یہ ہے وہ سامری جادوگر کا دجل جس کے لیے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی بولنا پڑے گا, اور تورات کے حقیقی ماننے والے بنی اسرائیل کے ان دعوے داروں کو بھی بولنا پڑے گا اور حق کی آواز بلند کرنی پڑے گی تاکہ بنی نو آدم اس ظلم سے آزاد ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.